السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا مالک ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز علماء اکرام، عزیز طلبہ اور میری مائیں اور بہنیں، یہ آج کا دن ہمارے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارا سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سالانہ امتحان جو ہوتا ہے وہ سال بھر کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بھی وہ محسوس کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو رزلٹ آپ حضرات نے دیکھا، ہمارے طلباء نے حفظ میں سبقت حاصل کر کے کئی پاروں کے حافظ بن گئے، اور ہمارے طلباء تقاریر میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے۔ ہمارے طلباء نے دنیاوی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی حاصل کی، قرآن کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہوتے رہے۔ اب ہم مل کر ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے ہمارے ذمہ داروں نے، ہمارے اساتذہوں نے مل کر یہ بات طے کی کہ ان بچوں کو انعامات دیا جائے۔ یہ بچے آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وقت یہ تھا کہ ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بھی اسی مدرسے میں تقریباً 22 سال پہلے، یہ مدرسے کی جو بنیاد ہے 2002 میں، 2002 کے اندر اس کا سنگ بنیاد ہوا، اور ہم اس کے طلباء، ابتدائی طلباء میں سے تھے۔ یہاں پر کوئی نہ جو عالیشان جو عمارتیں اور یہ بہترین انداز کا منظم طریقہ جو یہ چل رہا ہے اور حفاظ بن کر نکل رہے ہیں، یہ کوئی نظارہ نہیں تھا، بلکہ ایک بنجر علاقہ تھا۔ یہاں پر لوگ آنے کے لیے ڈرتے تھے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس جگہ میں اثر جیسے ہی ہوتی، مغرب کی اذان ہوتی تو ہمارے آنکھوں کے سامنے سانپ بچھو نظر آتے تھے۔ وہ زمانہ تھا، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے اس مدرسے کے بانی اور سیکریٹری جناب حاجی اسلم صاحب کو اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ مستقل طور پر اس ادارے کے لیے اپنی جان، مال، وقت لگا کر اس ادارے کے پیچھے محنت کی تو اللہ نے ایسا ثمرہ عطا فرمایا اور ایسا نتیجہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اس ادارے سے کئی علماء کو پیدا فرمایا، اللہ نے اس ادارے سے کئی حفاظ کو پیدا فرمایا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے جناب صدر الحاج حاجی عبدالرحمن صاحب کو بھی، انہوں نے بھی اپنی پوری مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے کاروبار کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے بیوی بچوں کو بالائے طاق رکھ کر پورا وقت مدرسے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اشاعت دین کے لیے اپنی زندگیوں کو لگایا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے
اس مدرسے کے جناب حاجی اسلم صاحب بانی اور سیکریٹری کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں اللہ ان کے جان میں، مال میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حاجی عبدالرحمن صاحب کی بھی جان میں، مال میں، عزت میں، آبروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ لگا دیا۔ حدیث میں آتا ہے عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، جس کی وجہ سے ان کو قربانی دینا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، تورات بھی نازل کی، زبور بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، بلکہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، میں ہی قرآن مجید کو اتارا ہوں اور میں ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، میرے مائیں اور بہنیں اور عزیز طلبہ، وہ کیسے اللہ نے کیا کہ اللہ نے ہمارے معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرمایا۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے، الحمدللہ اس سال کی رپورٹ ہے کہ مدرسے اعظم میں تقریباً تین حافظ مکمل قرآن مکمل کیے، اور کئی بچے جن کو الف با تک بھی نہیں آتا تھا، جب ماں باپ داخلے کے لیے پچھلے سال ہمارے پاس آئے تھے، نہ ان کو الف معلوم تھا نہ ان کو با معلوم تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے اساتذہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے مدرسین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اشاعت دین کے لیے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنی زندگیوں کو لگایا۔ جس بچے کو الف با تک نہیں آتا تھا، آج وہ بچہ 5 پارے کا حافظ بن گیا۔ یہ بڑی قربانی ہے میرے عزیز دوستوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، سب سے بہترین آدمی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ ماں باپ پہلے درجے کے ہیں یا تمہارے استاد پہلے درجے کے ہیں، سوال کیا گیا تو اللہ والوں نے کہا ماں باپ کا درجہ تو ماں باپ کا درجہ ہوتا ہے، ماں باپ کا مقام تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن ماں باپ بچے کو دنیا میں لاتے ہیں، لیکن استاد جو ہوتے ہیں وہ زمین سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اس بچے کو ایک علم کی دولت سے آراستہ کر کے اسے اچھا انسان بنا کے، اسے اچھے اخلاق والا بنا کے، اسے دیندار بنا کر اسے ایسے مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ بلند و بالا مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ والدین کا کام دنیا میں لانا ہے، لیکن استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی اس کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، اور آخرت کے اندر ایک حافظ قرآن کو اللہ کہیں گے قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا، جنت کے زینوں پر چڑھتا جا۔ کتنا بڑا مقام ہوگا میرے عزیز دوستوں بزرگوں۔ سوچئے یہاں پر ہمارے بچوں نے انعامات لیے، کوئی ڈنر سیٹ لیے، کوئی گھڑیال لیے، کوئی کپڑے، کوئی بچہ انعام سے محروم نہیں رہا، لیکن قیامت کے دن یہاں پر کچھ والدین ہیں، کچھ ذمہ دار ہیں، کچھ اساتذہ ہیں، لیکن قیامت کا عالم ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، حشر کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں پریشان ہوتے رہیں گے، لیکن اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن کو بلائیں گے، اور حافظ قرآن کو بلا کر کہیں گے اے حافظ قرآن تو قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا اور جنت کے زینوں پر چڑھتا جا، تیرا مقام وہ ہوگا
جو قدر و قیمت ہے میرے عزیز دوستوں یہ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ایسی عزت عطا فرماتے ہیں, ایسا مرتبہ عطا فرماتے ہیں. ہر آدمی حافظ قرآن کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے, محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, اس کے سامنے اپنے پیر نہیں پھیلاتا. یہ ایک مدینہ المنورہ کا واقعہ یاد آیا. یہ حافظ قرآن تھے, امام تھے. جب وہ امامت کے لیے آتے تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے, اور وہ بزرگ جو ہے جیسے ہی امام صاحب آتے تو اپنے پیروں کو جو ہے سکڑ لیتے, اپنے پیروں کو جو ہے موڑ لیتے. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا. پوچھنے والوں نے خواب میں پوچھا کہ اللہ نے اتنا مقام کیسے عطا فرمایا؟ تو فرمانے لگے کہ ایک حافظ قرآن کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت نصیب فرمائی. صرف پیر موڑ لینے سے, حالانکہ ان کے پیر میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے اپنے پیروں کو لمبا کر لیتے تھے. جیسے ہی حافظ قرآن گزرتے تو عظمت کی وجہ سے, احترام کی وجہ سے, قرآن میں ان کے سینے میں قرآن ہونے کی وجہ سے اپنے پیروں کو سکڑ لیتے. اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے اس چھوٹی سی ادا پر اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے عزیز علماء کا, حفاظ کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ روشن تاج ہوگا. کتنا بڑا اعزاز ہوگا. یہاں تو کچھ لوگوں کے سامنے بچے کو انعام دیتے ہیں تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں, ماں باپ کو ہمت افزائی دیتے ہیں, تو پورے لوگ محلے والے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بچے کے والدین کو اعزاز دیا گیا, فلاں بچے کے والدین کو انعام دیا گیا. حشر کے میدان میں وہ وقت یاد کیجئے جب پورے لوگوں کے سامنے اس بچے کا نام لیا جائے گا اور جنت میں ایسا محل عطا فرمایا جائے گا جو 6666 والا محل ہوگا. کتنا بڑا محل ہوگا, اللہ اکبر. یہ ادنا سے امتی کو حدیث میں آتا ہے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ قیامت کے دن دے گے. جب ایک حافظ قرآن کی عظمت کے بارے میں اگر سوچا جائے گا تو اسے 6666 والا محل دے گے. جنت میں ایسا طوبہ نامی درخت ہوگا کہ اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ اگر عرب کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے گا تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے. ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا, وہ تو والدین بھی جنت میں جائیں گے. لیکن کان کھول کر سن لو, ایسے 10 لوگ بھی جنت میں جائیں گے. حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تجھے جس آدمی کو چاہے 10 لوگوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے. ایسے 10 لوگ جن کے اوپر جہنم واجب کر دی گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے حافظوں کو محبت کی نظر سے دیکھو, پتہ نہیں قیامت کے دن کس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر چلا جائے. یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے, آخرت میں بھی عزت ملتی ہے. اور حافظ قرآن جب قرآن کو یاد کرنے کے لیے مدرسے میں آتا ہے تو اس کی عظمت اتنی بڑی ہوتی ہے, اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کو اور ان کے والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو, جس طریقے سے ہمارے مفتی امین صاحب دامن برکاتہ العالیہ نے کہا کہ قرآن جو اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخلہ دلائے ہیں وہ سب سے بڑے عقل مند لوگ ہیں. اگر چاہتے تو دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کو کسی گیرج میں, کسی کام میں, کسی انجینئر بناتے, کسی ڈاکٹر بناتے, لیکن دنیا تک محدود رہے گا. لیکن یہ قرآن جو ہے دنیا میں بھی باقی رہے گا اور آخرت میں بھی جنت میں جانے تک باقی رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے والے کو قرآن جنت میں جانے تک اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا. جب تک وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے سامنے قرآن نہیں ہٹے گا. میں
मुबारकबाद पेश करता हूँ इनके वालिदैन को। अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। इन बच्चों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, हाफिज बनाए, आलिम बनाए, दीन का दाई बनाए। अल्लाह हमारे असातिज़ा के जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में खैर व बरकत के फैसले फरमाए। जिन्होंने अपनी पूरी मसरूफियतों को बालाए ताक रखकर अनगिनत मेहनत की और रमजानुल मुबारक में भी हमारे मदरसा चला, 22 रमजान तक चलता रहा और रोजे की हालत में हमारे असातिज़ा ने बच्चों को पढ़ाया, खिदमत की, सहरी का निज़ाम किया और हमारे जिम्मेदारों ने तमाम मसरूफियतों के बावजूद पूरा वक्त मदरसे को दिया। मदरसे के बच्चों के बारे में फिक्र करते रहे, खाने पीने के बारे में फिक्र करते रहे, तनख्वाहों के बारे में फिक्र करते रहे कि कैसा निज़ाम बन जाए, कैसा मदरसे में सहूलत के साथ तालीम हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे जिम्मेदारों को भी इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, हमारे असातिज़ा को भी इनका बेहतरीन बदला अता फरमाए। और मैं हमारे जो बच्चों के वालिदैन हैं, छुट्टी के बावजूद रमजानुल मुबारक में अक्सर मदारिस में छुट्टी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे वालिदैन को अल्लाह ने तौफीक दी कि अपने बच्चों को मदरसे में ही रखा ताकि बच्चे हमारे मुस्तक़बिल में तरक्की हो जाए। हमारा भी मकसद ये है कि छुट्टी देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, हमारे बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो। अगर ये बच्चे मदरसे से बाहर जाएंगे, बाहर का माहौल इतना नाजुक है, इतना खराब है, जो बच्चा यहाँ पर ताज्जुद की नमाज पढ़ता था, जो बच्चा यहाँ पर कुरान की तिलावत करता था, बाहर के माहौल में जाकर ऐसा मुतासिर होगा कि वो नमाज भी छोड़ देगा और रोजा भी छोड़ देगा, वालिदैन की नाफरमानी करने लगेगा और ऐसे माहौल में चला जाएगा कि शैतान उस बच्चे को उचक लेगा। जैसा कि वाक़या मशहूर है, वक्त की नज़ाकत है, कहना चाहता हूँ लेकिन नमाज का वक्त भी हो रहा है। एक लंगड़े शैतान ने, बहुत बड़े शैतानों ने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई कर दी, शराब पीने के लिए उसे आमादा कर दिया, बड़े बड़े ज़िना करने के बारे में उसे दाखिला दिला दिया। लेकिन एक लंगड़े शैतान ने एक बच्चे को मदरसे के रास्ते से हटाकर मैदान में लगा दिया, गोली में लगा दिया। जब शाम में उसका मशवरा हुआ, शैतानों का सरदार बुलाकर पूछता है कि कारगुजारी सुनाओ, तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया। हर शैतान कारगुजारी सुनाता है, मैं ये काम किया, मैं वो काम किया। एक आखिर में माजूर किस्म का शैतान होता है, वो कहता है शैतान सरदार, मैंने तो कोई बड़ा काम नहीं किया, बल्कि एक मदरसे का बच्चा था, वो मदरसे को जा रहा था, उसके ज़हन में फुतूर डाल दिया, दुनिया की मोहब्बत डाल दिया और बच्चा तो बहक गया, लेकिन उसके वालिदैन भी बहक गए और मदरसे से निकाल कर उसे दुनिया में लगा दिया। तो शैतान बड़ा जो सरदार होता है वो खुश हो जाता है और कहता है तूने तो ये घर को बर्बाद किया, उसने तो ये खानदान को बर्बाद किया, ये बच्चा अगर बन जाता तो नस्लें बन जाती, कौम बन जाती और हिदायत का जरिया बन जाता, तूने तो बहुत बड़ा काम किया है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जिम्मेदारों में भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे असातिज़ा भी मेहनत कर रहे हैं। काम उस वक्त मुकम्मल होगा जब पेरेंट्स जो है हमारा साथ देंगे, पेरेंट्स जो है हमारे हाँ में हाँ मिलाएंगे, जो हम कहेंगे वो करेंगे, तो बच्चों का भी फायदा होगा, बच्चों के मुस्तक़बिल का भी फायदा होगा। बच्चा पक्का पक्का हाफिज बनेगा, दाई बनेगा और सच्चा पक्का मुसलमान बनेगा। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं छुट्टी के लिए, कहते हैं हजरत हमारे बच्चे को बुला ले जाओ। ये छुट्टी की इजाजत नहीं है, बल्कि फैसला है। छुट्टी किस तरीके से ली जाती है? हजरत छुट्टी चाहिए, घर में कुछ फंक्शन है, कुछ कार्रवाई है, कुछ शादी है, नहीं डायरेक्ट हजरत बच्चे को बुला ले जा रहा हूँ हजरत। हम क्या कहेंगे? जितना समझाएंगे, आधा घंटा समझाओ, लेकिन आखिर में हजरत में बुला ले को जाना चाहता हूँ। गोया कि हमारा आधे घंटे की जो मेहनत है वो बिल्कुल जाया हो गई। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे माहौल में रहें, बच्चे कामयाब हो जाएं। ये बच्चे आपके नहीं हैं, बल्कि हमारे जिम्मेदारान और हमारे असातिज़ा ये बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बच्चों को कभी तंबी की जाती है, कभी एक मारा जाता है, वो किस लिए मारा जाता है? बच्चों की तरबियत के लिए मारा जाता है, बच्चों की इस्लाह के लिए मारा जाता है। कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि बच्चे की जिंदगी को बनाने के लिए
سدھار آ جائے، بچہ صحت مند ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب بچہ سبق نہیں سناتا، جب بچہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، جب بچے کے اخلاق خراب ہونے لگتے ہیں، تو اساتذہ بھی ہمارے بچے کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے ایک دو مار مارتے ہیں، اور اس کی تربیت، اس کی زندگی کو بنانے کے لیے اسے تھوڑا ڈانٹتے ہیں۔ جب صبر کریں گے تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی نکلے گا اور آخرت میں بھی نکلے گا۔ بہت سارے بچے ایسے تھے جو والدین آ کر یہاں پر بچے کو لے کر چلے گئے، آج وہ بچے گیراجوں میں کام کر رہے ہیں۔ کس کی زندگی خراب ہوئی؟ اس بچے کی زندگی بھی خراب ہوئی اور ان کے والدین کو پریشان کرنے والا ہو گیا۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو مدرسے کے قوانین ہیں ان مدرسے کے قوانینوں پر عمل کریں گے تو آپ کے بچے کا فائدہ ہوگا۔ مدرسے کا تو بعد میں فائدہ ہوگا، اساتذہ کا تو بعد میں فائدہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ آپ کے بچے کا ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بات لمبی ہو رہی ہے، بس میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ جس طریقے سے ہمارے حارث صاحب نے کہا کہ بچوں کو اصلی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور تقریباً اس سال جو ہے تقریباً کئی بچوں کو SSLC کا امتحان میں بھی بٹھایا جا رہا ہے، اور باہر سے جتنے بھی لوگ جو علماء جو مساجد میں خطابت کر رہے ہیں اور مدرسین ہیں، ان کو بھی جو ہے یہ مدرسے کے اندر جو SSLC کے امتحان کو بٹھایا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے بچے ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے دنیا کے میدان میں بھی آگے رہیں اور آخرت کے میدان میں بھی آگے رہیں۔ اور میں چند کلمات کہنا چاہتا ہوں ہمارے خادمین کے لیے کہ ہمارے جناب صدام صاحب جو مدرسے میں سال بھر بچوں کو کھانا پکا کر کھلاتے رہے، گرمی کا بھی موسم نہیں دیکھا، سردی کا موسم بھی نہیں دیکھا، بلکہ سحری کے نظام کو بھی بنایا، افطاری کے نظام کو بھی بنایا، روزے کی حالت میں رہتے ہوئے 150-200 بچوں کا نظام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور اللہ ان کے نسلوں میں علماء کو پیدا فرمائے، اللہ ان کے نسلوں میں حفاظ کو پیدا فرمائے، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مینیجر صاحب جناب حارث صاحب کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو اسکول کی تعلیم پڑھاتے ہیں، SSLC میں پڑھاتے ہیں، اسکول کے نظام کو سنبھالتے ہیں، مدرسے کے نظام کو سنبھالتے ہیں، بچوں کو اسپوکنگ انگلش، جو انگلش میں بات کرنے کا جو طریقہ ہے اسے سکھاتے ہیں، ہمیشہ متحرک رہتے ہیں کہ مدرسہ کیسے ترقی ہو جائے، ہمارے بچے کیسے آگے بڑھ جائیں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے میں تمام اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں ہمارے صدر صاحب کی طرف سے ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے مینیجر صاحب کو اور ہمارے صدام صاحب کو اور ہمارے نثار صاحب کو بھی ایک گھڑی کا تحفہ ہمارے صدر صاحب کی طرف سے ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ صدر صاحب بھی اپنے ہاتھوں سے ہمارے اساتذہ کی ہمت افزائی کریں اور دعا کریں اللہ ہمارے اساتذہ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب میں سب سے پہلے مولانا شہباز صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ حاجی صاحب کے ہاتھوں سے اپنا تحفہ قبول فرمائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں مولانا ریاض صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا تحفہ بھی قبول فرمائیں۔ اور اس کے بعد میں مولانا وسیم صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے انعام کو حاصل کریں، اور ہمارے مینیجر صاحب کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے صدر صاحب کے ہاتھوں سے اپنے انعام کو، اپنے تحفے کو قبول فرمائیں۔ جناب حارث صاحب مینیجر جامعہ سید انس بن مالک اور علی پبلک اسکول، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے نثار صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ بھی رمضان المبارک میں بڑی محنتیں کی اور بڑے مجاہدے کیے، اللہ ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ مدرسے کا پورا ساز و سامان لانے کی ذمہ داری ان کی تھی، بہت خوب محنت کے ساتھ کام کیے، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔
میں عبد الباسط صاحب کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اپنے انعام کو حاصل کریں، اور میں صدام صاحب کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے انعام کو حاصل کریں۔ یہ تو دنیا کا چھوٹا سا انعام ہے، لیکن اصل انعام تو آخرت میں سب کو ملے گا انشاءاللہ۔ والدین کو بھی ملے گا، ذمہ داروں کو بھی ملے گا، طلباء کو بھی ملے گا، اساتذہ کو بھی ملے گا۔ اللہ سب کے محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اور ذبیح اللہ صاحب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، وہ بھی اپنے انعام کو حاصل کریں۔ ذبیح اللہ صاحب یہ بھی بڑی محنت کیے ہیں، اللہ ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور دین کی خدمت کے لیے ان کی جوانی کو اللہ دین کی خدمت کے لیے لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد واچ مین صاحب جو باہر ٹھہر کر مدرسے کی نگرانی کرتے تھے، میں ان کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور یہ پرنور محفل میں اپنے انعام کو، اپنے تحفے کو حاصل کریں۔ اور میں حافظ حسین صاحب کو بھی درخواست کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنے انعام کو حاصل کریں، اور یہ بھی بڑی محنتیں کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محنتی ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو نورانی قاعدہ بھی مکمل کیا اور قرآن مجید بھی شروع کرا دیے۔ اور میں مولانا وسیم صاحب کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اپنے انعام کو حاصل کریں۔ انہوں نے بھی اپنی محنتوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور ان کے بھی طلباء نورانی قاعدہ بھی مکمل کیے، قرآن ناظرہ مکمل کیے، اور 5 پارے کے حافظ بھی بن گئے۔ اللہ ان کی بھی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے واچ مین صاحب بھی آئے ہیں، اللہ ان کی نگرانی کو قبول فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔